بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال 57 کیا طلاق دینا ہمیشہ حرام ہے؟ جواب: نہیں۔ طلاق دینا بعض اوقات ضرورت پڑنے پر جائز ہے، لیکن بلا وجہ طلاق دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ رسول نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال چیز طلاق ہے۔ ابو داؤد۔ سوال 58 کیا خاوند کو ایک وقت میں 3 طلاق دینا جائز ہے؟ جواب: ایک وقت میں 3 طلاق دینا سخت ناپسندیدہ ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ 3 ہی شمار ہوں گی اور بعض کے نزدیک 1 شمار ہوگی۔ بہرحال یہ عمل حرام کے قریب ہے۔ سوال 59 کیا بیوی خاوند سے خل لے سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر عورت خاوند کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو اور زندگی مشکل ہو جائے تو وہ خل لے سکتی ہے۔ قرآن میں ہے، اگر عورتیں جدائی کا فدیہ دے کر خلاصی حاصل کریں تو اس میں گناہ نہیں۔ البقرہ 229۔ سوال 60 کیا نکاح چھپانا جائز ہے؟ جواب: نہیں۔ نکاح اعلان کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو علم ہو۔ نبی نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو۔ ترمذی۔ حصہ چہارم، کاروبار اور مالی معاملات میں حلال و حرام۔ باب اول، تجارت اور کمائی۔ سوال 61 اسلام میں تجارت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اسلام نے تجارت کو ایک عظیم ذریعہ رزق قرار دیا ہے۔ نبی نے فرمایا، سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدقوہے اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت حلال ہو اور اس میں جھوٹ، دھوکہ اور سود نہ ہو۔ سوال 62 کن کاروباروں کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ جواب: 1 شراب، نشہ آور چیزیں بیچنا۔ 2 خنزیر اور مردار کی خرید و فروخت۔ 3 بتوں اور جادو ٹونے کی چیزیں بیچنا۔ 4 سود پر مبنی کاروبار۔ 5 جوا اور لاٹری کی تجارت۔ سوال 63 کیا جھوٹ بول کر مال بیچنا جائز ہے؟ جواب: نہیں۔ نبی نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم۔ یعنی مال کی تعریف میں جھوٹ بولنا، عیب چھپانا، گاہک کو دھوکہ دینا حرام ہے۔ سوال 64 کیا قیمت میں منافع کمانا حلال ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر چیز جائز ہو اور منافع حدود میں ہو تو حلال ہے، لیکن ناجائز حد تک قیمت بڑھانا یا ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ سوال 65 ذخیرہ اندوزی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: نبی نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے لیے مہنگائی پیدا کرنے کے لیے چیزیں ذخیرہ کرتا ہے وہ گناہگار ہے۔ مسند احمد۔ سوال 66 کیا ملاوٹ والا کاروبار حلال ہے؟ جواب: نہیں، ملاوٹ کرنا حرام ہے۔ قرآن میں ہے، کم ناپنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ المطفین 1، یعنی وزن اور پیمانے میں کمی یا ملاوٹ کرنا حرام ہے۔ سوال 67 کیا اسمگلنگ یا چوری کا مال خریدنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، چوری کا مال غیر قانونی طریقے سے آیا ہوا مال خریدنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے، چوری کرنے والے اور چوری کا مال خریدنے والے دونوں پر لعنت ہے۔ باب دوم، سود اور رشوت۔ سوال 68 سود کیا ہے؟ جواب: سود اس اضافی رقم کو کہتے ہیں جو قرض لین دین پر بلا وجہ لی جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ البقرہ 275۔ سوال 69 سود کھانے کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ جواب: رسول نے فرمایا، سود کا 1 درہم کھانا زنا کے 36 مرتبہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ابن ماجہ۔ سوال 70 کیا سود لینے والا ہی گناہگار ہے یا دینے والا بھی؟ جواب: دونوں گناہگار ہیں۔ رسول نے فرمایا، رسول اللہ نے سود کھانے والے، سود دینے والے، لکھنے والے اور گواہ پر لعنت فرمائی۔
مسلم